کہ اصغر کو دفن کر کے شہیدی بچشم تر، اصغر کو دفن کر کے شہیدی بچشم تر، خیمے کے در پہ آئے، خیمے کے در پہ آئے سنبھالے ہوئے جگر، آہستہ سے بہن کو صدا دی جھکا کے سر، آواز سن کے بھائی کی دوڑی وہ نوحہ گر، دیکھا لرز رہا ہے سراپا حسین کا، اصغر کے خون سے سرخ ہے چہرہ حسین کا، اصغر کے خون سے سرخ ہے چہرہ حسین کا، اور زینب میری سکینہ کا رکھنا بڑا خیال، مجھ سے بچھڑ کے ہوگی یتیمہ میری نڈال، پھر بھی نہ رحم کھائیں گے اس پر یہ بد خصال، تڑپے گی میری لاش جو ہوگا اسے ملال، اور غافل نہ اس کے حال سے ہونا میری بہن، جب تک وہ جاگے تم بھی نہ سونا میری بہن، جب تک وہ جاگے تم بھی نہ سونا میری بہن، اور یہ کہہ کے شاہ خیمے سے نکلے بچشم تر، حسرت بھری نگاہ سے دیکھا ادھر ادھر، جز یاس و بے کسی نہیں آیا کوئی نظر، اور زینب رقاب تھامنے نکلی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته عد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين إمام الحرمين صاحب كعب وقوسين سيدنا الموجد بشيرنا المسدد نظيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم۔ مختصر یہ ہے کہ کائنات جس کے لیے بنی تھی، یہ شب اس گھر کے لٹنے کی شب ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں؟ کائنات اللہ نے بنا دی اپنے حبیب کے صدقے میں، اور یہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو کچھ بھی بنایا اس نے، آپ تلاوت حدیث کے ساتھ فرماتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ نے جو کچھ بھی بنایا وہ ان کے صدقے میں بنایا جو چادر کے نیچے جمع ہے۔ لیکن جہاں سے اختلاف شروع ہوا امت مسلمہ کا یا تاریخ اسلام کا، وہ اختلاف
نبوت پر نہیں ہے، وہ اختلاف ہے امامت پر، وہ اختلاف ہے ولایت پر، وہ اختلاف ہے خلافت پر۔ یہ باتیں اس لیے بار بار عرض کرنی چاہیے کہ ہمارے بچوں کو پتہ ہو کہ یہ ڈسپیوٹ ہوا کہاں سے اور یہ سلسلہ کہاں سے چلا۔ اچھا ایک بات اور سن لیجئے، بنائی کائنات اپنے حبیب کے صدقے میں، اور آج جو باقی ہے وہ بھی انہی کے صدقے میں، لیکن عالم اسلام کی سمجھ میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی کہ صاحب جب حضور ختمی مرتبت کا نام آتا ہے تو آپ آل مصطفیٰ کو کیوں ساتھ میں جوڑ دیتے ہیں، جب اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں کائنات بنائی تھی۔ اور یہ صاف اعلان ہے لولا کا لما خلقت الافلاق۔ یہ الگ بات کہ آپ نے آدھی حدیث پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا، جبکہ لکھا آپ نے بھی ہے، لکھا ہمارے یہاں بھی ہے کہ کس کے صدقے میں بنی اور باقی کیوں ہے۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ صرف حضور ختمی مرتبت کے صدقے میں کائنات بنی تھی تو حضور آئے اور آ کے ظاہری زندگی گزار کے چلے بھی گئے، تو اگر حضور کے لیے بنی تھی تو حضور کے جانے کے بعد کائنات کو مٹ جانا چاہیے، کائنات کو فنا ہو جانی چاہیے۔ جس کے لیے بنایا تھا وہ چلا گیا، اسے واپس بلا لیا، تو کائنات باقی کیوں ہے؟ تو سوال اور اعتراض کرنا اپنی جگہ، لیکن اس کا جواب آپ کے پاس معقول نہیں ہے، کیونکہ آپ صرف حضور ختمی مرتبت کا دامن پکڑنے کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کل کائنات آپ کے دامن میں آ گئی۔ یقیناً آ جاتی اگر دامن محمد کے ساتھ آل محمد کا دامن بھی ہوتا۔ اب یہ معقول جواب آپ کے پاس نہیں ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ یہ کائنات باقی کیوں ہے؟ باقی اس لیے ہے کہ اللہ نے ایک محمد نہیں بنایا تھا، ایک نور سے 14 محمد بنائے تھے، جن میں کا ہر ایک محمد ہے۔ اسی لیے محمد اول کے جانے کے بعد بھی کائنات رہی، محمد دوم کے جانے کے بعد بھی کائنات رہی۔ کائنات کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی کوئی محمد روئے زمین پر باقی ہے، ولا وہ پردہ غیبت ہے۔ یہ تو ہوئی کائنات بننے کی بات۔ آئندہ اور بھی مجالس ہے، یہ تذکرہ انشاءاللہ اور آگے ہوگا تفصیل سے۔ اب رہا سوال کائنات کے باقی رہنے کا، اور پھر اعلان قدرت یہ ہے کہ یہ کائنات فنا ہوگی، یہ کائنات فنا ہوگی۔ ہم بھی ہیں، اللہ نے اتنی مخلوق خلق کی ہے، عالم اسلام میں اتنے فرقے ہیں۔ اللہ نے جس کو بھی وجود دیا ہے، بھائی کوئی مرنا تو نہیں چاہتا، کوئی مرنا نہیں چاہتا اور مٹنا بھی نہیں چاہتا، لیکن جو موت کے فلسفے کو سمجھ لیتا ہے اس کے لیے مرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ راضی بر رضا چلا جاتا ہے۔ اگر موت کا فلسفہ چلا جائے کہ موت کے بعد مٹتا کون ہے اور باقی کون رہتا ہے، مٹتا کون ہے اور باقی کون رہتا ہے، اب ہر انسان باقی رہنا چاہتا ہے، تو کم از کم جب انسان باقی رہنا چاہتا ہے تو اسے یہ راستہ تلاش کرنا چاہیے کہ فنا کدھر ہے اور بقا کدھر ہے۔ اسے یہ راستہ، ہر انسان کی عقل ہے، اللہ نے سب کو عقل دی ہے، تو اس کو خود غور و فکر کرنا چاہیے۔ اب یہ کائنات بھی مٹنا ہے، ہم اور آپ تو چھوڑیے، کائنات بھی مٹ جائے گی، سب کو مرنا ہے، پھر بآخر میں کائنات بھی فنا ہو جائے گی۔ اچھا کائنات فنا کیسے ہوگی؟ دیکھیے ایک بات سن لیجیے، کلیہ یہ ہے بنی بھی ان کے ہاتھوں سے ہے اور فنا بھی ان کے ہاتھوں سے ہے۔ یہ بھی آئے اور سب آئے، یہ آئے اور چلے گئے، یہ پردے میں گئے ہیں، مٹے نہیں ہیں۔ تو جو بھی ان کے دامن سے منسلک ہو جائے گا وہ حجاب قبر میں تو جائے گا مگر فنا نہیں ہوگا۔ اسی کا نام ہے شہادت۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو ان کی محبت دل میں لے کے چلا گیا وہ شہید گیا، جو ان سے منسوب ہو گیا وہ زندہ رہا۔ مختصر یہ، آج آپ دیکھیے دنیا میں اتنی بارگاہیں ہیں، بلکہ بارگاہ تو جانے دیجئے، آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر جلوس بھی کسی چاہنے والے نے نیک نیتی سے نکالا ہے عزائے امام حسین کا یا اہل بیت علیہ السلام کے نام سے کسی کا، تو آپ یہ سمجھ لیے وہ جلوس تک
انعقاد کرنے والے کے نام سے منسوب ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے شبیہ تابوت ہیں، کتنے علم مبارک ہیں جو میں جانتا ہوں، آپ تو جہاں بھی دیکھیں گے تو آپ کو خود الگ الگ دیکھنے کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ وہ رہے نہیں مگر ہو گئے منسوب حسین سے، تو آج آپ تابوت نکالیں گے تو کہا یہ فلاں کا ہے، علم مبارک کا یہ فلاں نے قائم کیا تھا، یہ بارگاہ کس نے کہا فلاں نے بنائی تھی۔ اب کچھ یاد آ رہا ہے آپ کو اپنی تاریخ میں؟ سب کے نام موجود ہیں، کیونکہ یہ اس سے منسوب ہو گئے جو مرا نہیں ہے۔ گلا کٹنے کے بعد بھی نو کے نیزے پر تلاوت کر کے بتا رہا تھا کہ ہم مرے نہیں۔ اب رہا سوال یہ کہ کائنات فنا کیسے ہوگی؟ بس زیادہ تمید نہیں، زیادہ دیر نہیں لگے گی، میں اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں۔ پورا احساس ہے اس بات کا کہ آج کی شب میں ہمیں گریہ زیادہ کرنا ہے، آپ آمادہ رہیے گا۔ یہ کائنات فنا کیسے ہوگی؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب فنا ہوگا، آپ تصور کر لیجئے۔ تو پالنے والے یہ فنا کیسے ہوگا؟ تو آپ سب جانتے ہیں، ایک سور پھونک دیا جائے گا، کائنات فنا ہو جائے گی۔ مطلب وجود سے پھر عدم، عدم سے وجود میں آئی تھی۔ سور پھونکا جائے گا، سور کون پھونکے گا؟ کون پھونکے گا؟ ملک کا نام ہے، ملک کے مقرب میں سے اسرافیل۔ کون پھونکے گا؟ سور پھونکنے والے ملک کا نام ہے اسرافیل۔ یہ الگ بات ہے، ایک ملک سور پھونکے اور کائنات مٹ جائے، ہر مسلمان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ملک کے سور پھونکنے سے کائنات مٹ جائے گی۔ بلکہ اور قریب کروں میں آپ کو، ایک ملک ہے میکائیل جو رزق تقسیم کرنے کا کام کرتا ہے۔ آپ اللہ رزق کیسے بھیجتا ہے؟ کہا وہ ملک آتا ہے، ملک رزق تقسیم کرتا ہے، اس کا سب کو یقین ہے۔ لیکن آپ یہ غور کیجئے، یہ جتنے ملک مقرب ہیں یہ زہرا کے در کے غلام ہیں۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری مشکل کشائی علی کرتے ہیں تو کسی کو بات ہضم نہیں ہوتی۔ ہمیں رزق علی سے ملتا ہے تو یہ بات کسی سے صاحب پھر وہ مولا کائنات کی بات آ گئی۔ حقیقت یہی ہے کہ جب بھی آل محمد کی بات آتی ہے تو عقلوں پر توجہ، اب یہ قرآن ہے، میں اس میں ہمارا آپ کا کون سا دخل ہے؟ تو سور پھونکا جائے گا، کائنات مٹ جائے گی۔ علی ایک مردہ زندہ کر دے تو اعتراض، علی کسی کو اگر روح نکال لے تو اعتراض، علی رزق بانٹ دے تو اعتراض، علی اختیارات دکھا دے تو اعتراض، علی سورج پلٹا دے تو اعتراض، علی ستارہ چوکھٹ پہ بلا لے تو اعتراض، علی اگر آپ کی مشکل کشائی کرنے لگے تو اعتراض۔ صاحب یہ کرتے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ یہ ساری باتیں میں سمیٹ کے میں من جملہ اپنی بات پہ آ رہا ہوں، آپ اطمینان سے سنیں، بہت اطمینان سے۔ سارے اگر مولا کہیں اختیار دکھانے لگے، جبکہ جناب امیر جب منزل بیان پر آئے تو خطبہ موجود ہے، صرف اپنوں نے نہیں غیروں نے لکھا ہے، اور ایک نہیں کئی حوالوں کے ساتھ خطبہ بیان جس کو بولتے ہیں اس میں یہ موجود ہے۔ جب اپنا تعارف کرانے پر آئے، کوئی بات ہوئی تھی خالی، بلکہ ایک مرتبہ جب مجمع میں آپ جب خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران بس ایک مرتبہ خطبہ روکا، اور روکنے کے بعد بس ایک مرتبہ انگلی سے اشارہ کیا تھا، تو کسی نے پوچھ لیا تھا یا علی یہ اشارہ کسے کر رہے ہیں؟ کہا خدا کی مخلوق کو رزق بانٹ رہا ہوں، خدا کی مخلوق کو رزق بانٹ رہا ہوں۔ سب خاموش تھے، ایک کھڑا ہو گیا کہ ابو طالب کے بیٹے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، جو دل میں آتا ہے وہ بولتے ہیں۔ اشارہ کیا خدا کی مخلوق کو رزق بانٹے، توجہ ہے نا؟ اب سمجھیے کس کو اعتراض تھا یہ تو نہیں پتا، یہ تو پتا ہے کہ جس نے پوچھا ہو سکتا ہے اسے بھی رہا ہو، جو کھڑا ہوا اسے بھی۔ یعنی علی کا اختیار دیکھ کے بے چینی اتنی ہوتی ہے، توجہ ہے نا،
یہی خطبہ دیتے ہوئے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں علی کی بیٹی نے جب اپنے بابا کا تعارف کرایا تھا کہ میرے بابا کا بغض چھپتا نہیں ہے بلکہ پیشانی پر تحریر بن جاتا ہے، تو سب خاموش تھے۔ ایک کرسی پر ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے علی کی بیٹی کیسے تحریر ہوتا ہے؟ کہا جیسے تو کھڑا ہو گیا۔ اور یہ بہت عجیب بات ہے، ایک جگہ بغض کا لفظ ہے، ایک جگہ نفاق کا لفظ ہے۔ غدیر میں بغض ہے اور ادھر نفاق، یہ الگ۔ اب عبارت پر مجھے بحث نہیں کرنی، لیکن یہ یاد رکھیں نوجوان، بغض الگ ہے، نفاق الگ ہے، اس میں فرق ہوتا ہے۔ میں اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں، اب اگر اختر آقا صاحب کیا کر رہے ہیں، وہ کہتا ہوا نکلا کہ خدا جانے ان کو کیا ہو گیا، یہ رزق بانٹ رہے، کوئی بات نہیں، جناب امیر نے خطبہ دیا۔ دوسرے دن پھر علی تو جان رہے ہیں نا کہ کس کی کتنی بساط ہے، یہ کہاں تک جائے گا، کتنی سانسیں اس کی چل رہی ہیں، کیا کر سکتا ہے یہ۔ دوسرے دن پھر خطبہ دے رہے تھے، علی خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں وہ آ کے بیٹھا جس نے کل اعتراض کیا تھا کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ جب وہ آ کے بیٹھ گیا تو علی نے پھر خطبے کو روکا اور پھر اشارہ کر دیا، چونکہ اب وہ آیا تھا تیاری سے، اس نے سوچا تھا کہ شاید معاذ اللہ ان کا امتحان لیا جائے، تو ایک چونٹی کو پکڑ کے ایک ڈبیا میں بند کر کے اپنے جیب میں رکھ کے لایا تھا۔ تو پوچھا یا علی کیا کر رہے ہیں؟ کہا اللہ کی مخلوق کو رزق بانٹ رہے ہیں۔ کہا یا علی سب کو پہنچ گیا؟ تو مولا نے کہا ہاں۔ کہا خدا کی کائنات میں کوئی رہ تو نہیں گیا؟ تو مولا فرماتے جیب سے چیٹی نکال کے دیکھ کیوں نہیں لیتا؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ چاول کا آدھا دانہ اس چیٹی کے منہ میں تھا، اور ماہرین اب یہ جو جیو جنتوؤں پر جو ریسرچ کرتے ہیں نا، ان کی ریسرچ کے مطابق ایک چیٹی کی غذا معلوم ہے، چاول کا آدھا دانہ چیٹی کے لیے 6 مہینے کی غذا ہے۔ نہیں سمجھے ابھی آپ؟ 6 مہینے کی غذا ہے چیٹی کے لیے، تو اس کو بند کر دیا گیا تھا نا، اتنی سی جان تھی۔ تو رحمان کے مظہر نے اپنی طرف سے یہ سخاوت دکھائی کہ ننھی سی جان ہے، کہیں گھبرا نہ جائے، بند ہے تو اسے 6 مہینے کا اکٹھا دے دو۔ اگر محسوس کیا ہوا آپ نے تو ایک صلوات پڑھیں آپ۔ یہ مخلوق خدا ہے، اس کو بھی اللہ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے، اس کی خلقت کے تو جلوے بیان ہی نہیں کیے جا سکتے، دیکھے ہی نہیں جا سکتے۔ اس کی قدرت کاملہ، ارے ماشاءاللہ سے ہم اتنے افراد یہاں بیٹھے، سب انسان ہیں، سب ایک جیسے ہیں، کیوں سب ایک جیسے ہیں؟ نہیں، اور سب کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، جس کو آپ گاڈ گفٹ کہتے ہیں، کوئی نہ کوئی صفت اب یہ محسوس کرنے پہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، چیٹی اتنی سی، اللہ نے اسے بھی کتنی سی جان ہے اس کی، ہم اور آپ پھونک دیتے ہیں تو ہو جاتی ہے۔ اب آپ سنیے، بات کہیں اور نہ چلی جائے، بر اشارہ کر دوں اگر آپ سمجھ رہے ہیں۔ بارش کا زمانہ ہے، جب بارش کے قطرات آتے ہیں تو ان کی رفتار کا ہمیں اندازہ ہے، کتنی رفتار سے آتے ہیں، اور کتنے کیا کیا چیزیں خلا میں جسے یہ چاک کرتے ہوئے آتا ہے۔ میں پوری ڈیٹیل میں اگر بتاؤں تو تھوڑا وقت زیادہ ہو جائے گا، ایک ایک چیز گناؤں، وہاں سے کس کس چیز کو چیرتے ہوئے یہ قطرات وہاں سے چلتے ہیں، ان کی رفتار کا کیا عالم ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا، اگر آپ شرٹ نہیں پہنے ہوئے ہیں اور آپ نے بوندے گرتے ہو تو آپ نے محسوس کیا ہوگا اس کی رفتار کو۔ اسی لیے اس پانی میں اتنی شفا ہے، اللہ اکبر۔ ایک بات میں بتا دوں کلیہ، ازرو حکمت سن لیجئے اب آپ، پینے کے لیے سب سے شفا یاب پانی جو ہے وہ بارش کا پانی ہے۔ مجھے نہیں معلوم اور کتنے اس میں امراض کے علاج ہے، کیا کیا ہے اور کس طرح استعمال ہوتا ہے، یہ آپ سمجھیے۔ یہ پانی سب سے اول نمبر پہ ہے پینے کے لیے۔ دوسری بات، جب یہ نہ دستیاب ہو تو پھر پینے کے لیے گنگنا پانی،
کون سا پانی؟ ٹھنڈے پانی پینے کا کہیں بھی اشارہ نہیں ملا. یہ ہم اور آپ ہیں، یہ زمانہ ہے، ہم بدلتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے نقصانات وہ ظاہر ہو رہے ہیں. کل حکیموں نے بتایا، آج سائنس بتا رہی ہے. توجہ کیجئے گا، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ بات رہ نہ جائے. سب سے پہلے نمبر کا پانی، ٹھیک ہے، صحرا میں جہاں یہ ٹینک، یہ واٹر سپلائی، یہ ہینڈ پمپ، یہ سب کچھ نہیں ہوتے نا، تو صحرا میں رہنے والے لوگ بارش کے پانی کو گڑھوں میں جمع کرتے ہیں. اب ایک بات ہے، سن لیجئے، آپ یہ نہ کہیے گا کہ میں دنیا سے غافل رہتا ہوں. غافل نہیں رہتا ہوں، لیکن اپنا ہدف زندگی کا یہ ہے، اس لیے کہ ہماری ہر بات گھوم پھر کے یہاں آ جاتی ہے. اب جو کہنے جا رہا ہوں سنیے. صحرائی لوگ جب صحرا میں رہتے، زندگی بسر کرتے، وہ بارش کے پانی کو گڑھے میں جمع کرتے ہیں اور اسی کو پینے میں استعمال کرتے ہیں. دنیا کی اچھی یونیورسٹیز جتنی بھی ہیں، جتنے بھی کالجز ہیں، اب یہاں کا تو مجھے نہیں پتا اپنے یہاں کہ کون سی یونیورسٹی، اب آپ اس بارے میں آپ بہتر جانتے ہیں. جہاں ٹرائل ہوتے ہیں، بچوں کے اگزام لیے جاتے ہیں کہ بچے کا ایڈمیشن ہونا ہے، سمجھ رہے ہیں، جتنے بھی دماغدار لوگ ہیں ان کو اگر یہ پتا چل جائے کہ یہ صحرائی بچہ ہے تو اس کا ایڈمیشن وہ پہلے لیتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بچے، صحرائی بچے، دماغ کے بہت تیز ہوا کرتے ہیں. جب اس کی تحقیق کی گئی ان کا دماغ کیوں تیز ہوتا ہے، کہا یہ بارش کا ہی پانی پیتے ہیں. توجہ ہے. یہ اب وہ ایک سلسلہ ہے، بات کہیں اور نہ نکل جائے. میں اب اپنی ریسرچ کی بات کرنے لگوں گا تو دور ہو جائے گی بات. آج جلدی مجھے بات تمام کرنی ہے. تو کیا ہوا، پانی کی جب بوند گرتی ہے تو اس کی رفتار، انصاف سے بتاؤ، سب لوگ مل کے ایک بار بتا دینا، اگر پانی کی ایک بوند چیٹی پر گرے بچے گی؟ نہیں. اب سوچو نہیں، اب بتا دو، اتنا تو سوچنے کا کوئی سوال ہی نہیں رہا. بچے گی؟ بھائی پیچھے والوں، بچے گی؟ نہیں، ہمیں تو لگ رہا ہے بچ جائے گی. اتنی تمہید کے بعد بھی آپ جواب نہیں دے تو مطلب کیا ہوا پھر؟ چیٹی پر اگر آسمان سے گرتی ہوئی بوند پڑ جائے وہ بچے گی؟ نہیں بچے گی. اب یہ زندہ ہے. کیسے زندہ ہے؟ کہ جس نے پیدا کیا ہے اس نے انتظام کیا ہے. کیا انتظام کیا ہے؟ معصوم سے پوچھا گیا، مولا یہ چیٹی اتنی سی، کہا اللہ نے اسے بارش کا علم دے کر بھیجا ہے. بارش ہونے سے پہلے چیٹیوں کو خبر ہو جاتی ہے کہ پانی برسنے والا ہے. آپ کبھی محسوس کریے گا. ان کو علم ہے یہ بارش ہونے سے پہلے محفوظ جگہوں پر چلی جاتی ہیں. اور اکثر میں نے مزاحن یا سمجھیے کہ انہیں غور کیا، باقاعدہ بادل آئے ہیں اور چیوٹیاں ہمیں کھلے میں دکھی تو میں منتظر تھا، بارش نہیں ہوئی. آپ محسوس کر لیجئے گا. تو اللہ نے بنایا، وہ ضامن انتظام اس نے کیا. اب یہ کائنات بنا دی، کائنات فنا ہونی ہے. فنا کیسے ہوگی؟ کا اسرافیل سور پھونکے گا. یہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل سب غلام ہیں یہاں کے، ٹھیک ہے نا. چلیے آل محمد کو ایک لمحے کے لیے ابھی رکیے. میں کا اسرافیل سور پھونکے گا تو کیا ہوگا؟ کا کائنات فنا ہو جائے گی. اسرافیل سور پھونکے گا، کائنات مٹ جائے گی. نظام قدرت ہے. تو اللہ نے اختیار دیا نا، اس نے سور پھونکا، کائنات مٹ گئی. پھر کیا ہوا؟ کا ثم ينفخ اخرى، اب دوبارہ سور پھونکا جائے گا. تو جب کائنات مٹ گئی تو دوبارہ کیوں پھونکا جائے گا؟ کہا بھی اسرافیل زندہ ہے، یہ بھی فنا ہو جائے اس لیے سور دوبارہ پھونک دیا گیا. اچھا، تو سوال یہ بنتا ہے کہ پہلے جب اسرافیل نے سور پھونکا تو سب فنا ہو گیا، یہ دوسرا سور کس نے پھونکا کہ اسرافیل مٹ جائے؟ دوسرا سور کس نے پھونکا کہ اسرافیل ابھی زندہ ہے، یہ فنا ہو جائے؟ اب آپ کہیے صاحب لا الہ الا اللہ کہہ کے، وہ اللہ میاں نے سور پھونکا، معاف کیجئے گا ہمارے یہاں وہ اللہ نہیں ہے جو وہاں تخت پر بیٹھا ہے، جسم و جسمانیت سے مبرہ و منزہ ہے. یہاں تصور بھی نہیں ہے. سور پھونکے گا کون؟
اور یاد رکھو اللہ وہ نہیں ہے جس میں کوئی چیز داخل ہو سکے یا کوئی چیز خارج ہو سکے. توجہ ہے نا. تو سور پھونکا کس نے؟ کہا سور پھونکا گیا، اسرافیل فنا ہو گیا. ہم نے کہا نا، پہلے یہ پتا چلے کہ سور پھونکا کس نے. کہا جیسے ہی سور پھونکا جائے گا اسرافیل فنا ہوگا، ایک آواز اٹھے گی. کون سی آواز ہوگی؟ آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ یہ آواز اٹھے گی. تو بھائی جب سب فنا ہو گئے تو یہ آواز کس کی ہے؟ سب فنا ہو گئے تو یہ آواز کس کی ہے؟ ایک تو وہ سور کس نے پھونکا، دوسرے یہ سوال کس نے کیا، اور سوال اگر کیا تو جواب بھی آنا چاہیے. آج کس کی حکومت ہے؟ ایک دوسری آواز گونجی للہ الواحد القہار، آج اللہ واحد قہار کی حکومت ہے. چلیے کم از کم یہ تو پتا چل رہا ہے، ثابت بھی ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کی آواز نہیں ہے، کیونکہ اللہ خود جواب میں یہ تھوڑی کہے گا کہ اللہ واحد قہار کی حکومت ہے. اللہ تو یہ کہے گا آج میری حکومت ہے. پھر سوال کرنے والا کون؟ یا خود ہی پوچھے گا خود ہی جواب دے گا. قرآن مجید کی جو آیت ہے نا القیا فی جہنم کل کفار عنید، ان دونوں سے اللہ یہ کہے گا کہ انہیں جہنم میں اوندھے منہ ڈال دو، یہ بغض و عناد رکھنے والے ہیں. تو دو کے لیے تو قرآن نے اشارہ کر دیا کہ یہ دو تو کوئی موجود ہے، مگر یہاں سلسلہ دو کا ہے ہی نہیں. ہم نے ایک ہی مانا ہے مگر 14 صورتوں میں مانا ہے. رہیں گے تو سب رہیں گے. توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ اچھا صاحب، کائنات فنا ہو گئی، باقی کیا رہے گا؟ کہ اللہ کا وجہ باقی رہے گا، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. سب مٹ جائے گا، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. تو اللہ کا چہرہ اگر مان لیا جائے، یہ تو امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے. مولا سے کسی نے پوچھا تھا، صلوات پڑھ دیں آپ بلند ترین. مولا سے کسی نے پوچھا تھا مولا یہ وجہ کا، مولا نے کہا قرآن پڑھتا ہے؟ کہا وہ آیا تھا توحید پر مناظرے کی نیت لے کر. تو مولا نے کہا تو مناظرہ کرنے آئے، قرآن پڑھتا ہے؟ بلا ہاں. سورہ رحمان پڑھا؟ اس آیت کو پڑھتا ہے؟ کیا ارادہ رکھتا ہے، کیا نیت کرتا ہے، کیا معلوم کرتا ہے اس آیت سے؟ کہا مولا تو صاف سی بات ہے، سب فنا ہو جائے گا، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. جب اس نے کہا چہرہ باقی رہے گا تو مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، باقی اس کا بدن سب فنا ہو جائے گا. اب اس کی آنکھیں کھلی. یہ بات تو صحیح ہے، جس کا چہرہ مانا اس کا جسم ماننا پڑے گا. جو جسم رکھے وہ خدا نہیں ہوتا. بھائی چہرہ ہے تو جسم ہے. تو کہا مولا ہم تو یہی سمجھتے تھے، اب آپ بتائیں. آیت تو کہہ رہی ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، چہرے کا اعلان ہو رہا ہے کہ چہرہ باقی رہے گا. کہا یہ تو سچ کہتا ہے کہ وجہ کے معنی چہرے کے ہیں، لیکن تجھے پتا ہے یہاں پر وجہ سے مراد کیا ہے؟ وجہ کے معنی چہرہ. چہرہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ چہرے کے ذریعے انسان پہچانا جاتا ہے. کیوں کہا؟ چہرے کے ذریعے انسان پہچانا جاتا ہے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ سب کچھ فنا ہوگا، اللہ کا وجہ باقی رہے گا، یعنی جن کے ذریعے اللہ پہچانا گیا ہے وہ باقی رہیں گے. یہ اللہ یہاں پہ وجہ سے مراد چہرہ نہیں ہے، بلکہ جن کے ذریعے اللہ پہچانا جا رہا ہے وہ ذوات مقدسہ باقی رہیں گی. مالک کس کے ذریعے پہچانا گیا؟ کہ کنتو کنزن مخفیہ، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے ان کو بنایا. یہ محمد سے محمد تک میں نے ان کو بنایا ہے کہ میں پہچانا جاؤں. اب جو ہے آپ کی تو پہچانوایا انہوں نے. تو اب بات اس کی تو رہنے دیجئے، کائنات بن ان کے سامنے رہی ہے،
فنا ان کے سامنے ہو رہی ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، تو کیا اللہ حساب و کتاب کرے گا؟ جی اللہ کرے گا، مگر وہ قدیم تھا، قدیم ہے، قدیم رہے گا۔ مطلب سمجھے؟ نہ دکھا تھا، نہ دکھا ہے، نہ دکھے گا، تو ہمارا حساب کیسے ہوگا؟ کہ ہم نے وجہ اللہ بھی بنایا ہے، نفس اللہ بھی بنایا ہے، عین اللہ بھی بنایا ہے۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا، مولا قرآن مجید کی آیت ہے جو عمل صالح انجام دے گا وہ اللہ کی زیارت کرے گا، تو مولا یہ بتائیے کیا اللہ محشر میں دکھے گا؟ تو مولا نے پلٹ کے پوچھا یہاں دکھتا ہے؟ تو کہا نہیں، تو کہا جو یہاں نہیں دکھتا وہ وہاں کیا دکھے گا؟ بھائی جاگیے گا، تھوڑا مطلب سمجھ لیجئے گا اس بات کا، جو یہاں نہیں دکھتا وہ وہاں کیا دکھے گا؟ کہا مولا پھر آیت کیا کہہ رہی کہ زیارت کرائے گا؟ آہستہ سے فرمایا زیارتی زیارت اللہ۔ جو سمجھ رہے اتنے لوگ کم سے کم گواہی دے دے تو حوصلے میں میں بھی رہوں کہ ہاں بات پہنچ رہی ہے۔ مولا نے فرمایا ہماری زیارت ہی، گھبراؤ نہیں بھائی، جب ان کی محبت اس کی محبت ہے، ان کو ماننا اسے ماننا ہے، ان کی عداوت اس کی عداوت ہے، کہ زیارتی زیارت اللہ، ہماری زیارت ہی اللہ کی زیارت ہے۔ تو کہتا ہے مولا آپ کی زیارت تو ابھی بھی کر رہے ہیں، یہ تو محشر کی بات ہو رہی، ذرا سی بات گھمانا چاہیے کہ آپ کی زیارت تو ہم ابھی بھی کر رہے، بات محشر کی ہو رہی۔ تو مولا نے اب کہا یہ بتا کس نے کہا کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے؟ جسے لطف لینا ہے وہ لے لے بھائی، بس اس سے زیادہ نہیں۔ کس نے کہا کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اب وہ کہہ تو کچھ نہ سکا، بس اشارہ کرتا رہا، مگر بات ابھی گنجلک رہی، اس کی سمجھ میں تو آئی نہیں۔ تو مولانا کہا کس نے کہا تو ہمیں دیکھ رہا ہے؟ یہ ہمارے وہ پیکر ہیں جو اللہ نے ہمارے نور کو ہلکا کرتے 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 اتنا ہلکا کیا کہ جسے تمہاری آنکھیں برداشت کر سکے۔ ہم پیکر بشری میں آئے ہیں، جو تو دیکھ رہا ہے وہاں ہمیں اصل نور میں دیکھے گا۔ صلوات محمد ہمیں وہاں اصل، اور اب بھی بات نہ مکمل ہوئی ہو تو تھوڑا سا وہ بات آپ کو یاد آئی کہ نہیں؟ کسی نے پوچھا تھا امام ششم سے، مولا یوسف کا حسن اتنا مشہور ہوا تو آپ کے جد زیادہ خوبصورت حسین یا جناب یوسف؟ یہ سوال ہوا تھا نا چھٹے امام سے، میں نے خود عرض کیا تھا آپ سے، کبھی یاد کر لیجئے اسے۔ تو مولا فرما رہے خاموش رہو، کہاں یوسف کہاں ہمارے جد، خوبصورتی کی بات کرتا ہے۔ تو کہا مولا مگر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے جد زیادہ خوبصورت، یوسف کا حسن تو پوری دنیا میں مشہور ہو گیا، آپ کے جد کے حسن کے چرچے اتنے عام نہیں ہوئے۔ تو مولا نے کہا سنے گا، جب اللہ نے یوسف کو دنیا میں بھیجا، یوسف کے چہرے پر ایک پردہ تھا، وہ پردہ اللہ نے ہٹا دیا اور دنیا میں بھیج دیا، دنیا نے یوسف کا حسن دیکھا۔ اور ہمارے جد کی بات کرتا ہے، ہمارے جد وہ ہیں کہ اللہ نے انہیں بھیجتے وقت پہلے رخ محمدی پر 70,000 پردے ڈالے ہیں، پھر دنیا میں بھیجا ہے۔ بھائی توجہ کریے گا، 70,000 پردے ڈالے ہیں تب دنیا میں بھیجا ہے، ورنہ ہمارے جد کا حسن یہ ہے کہ شب معراج جب بلایا تھا تو بس ایک پردہ رخ محمدی سے ہٹا دیا تھا تو چاند دھندلا گیا تھا، ستارے نظر نہیں آ رہے۔ بالکل توجہ، بات ہو گئی مکمل عزیزان گرامی۔ تو اب کیا ہوا؟ باقی کون رہا؟ یہ بس ختم ہو گئی بات، آپ فرش عزا پر ہیں۔ یہ جملہ مجھے بولنا ضروری تھا، اشرا مکمل ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تھا نا منزل بیان پر جناب امیر علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کرایا، یہ ہم نہیں سمجھتے کہ مسلمان کس عینک سے تاریخ پڑھتا ہے، اپنی بات ہم نہیں کرتے۔
مسلمانوں کی اینک کا ہمیں اندازہ نہیں ہوا، مگر جب اغیار نے تاریخ اسلام پڑھی اور محمد اور آل محمد کو بغور پڑھا، ان کے فرامین پڑھے، خطبات پڑھے، مکتوبات پڑھے اور ان کے اقوال سنے، تو جب انہوں نے غور کیا تو اکثر یہی لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا یا تو علی کے سامنے بنی ہے یا علی کے ہاتھوں سے بنی ہے۔ اکثر نے یہ لکھا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ گئے شافعی، وہ تو یہی کہہ کے رک گئے تھا آپ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا کیا کہ علی، یہ آپ جانتے ہیں۔ تو یہ سے سوچنے کی بات ہے نا، امام بنے بیٹھے، جسے آپ امام سمجھ رہے ہیں وہ علی کے بارے میں کہہ رہا میری سمجھ سے باہر ہے، یہی اللہ ہے۔ اب ہم کہاں جائیں؟ توجہ کیجئے گا، مگر سنیے اب اس بات کو تھوڑا سا متوجہ، بات میری مکمل ہے، وقت زیادہ نہیں، صرف مسائل پڑھنے ہیں مجھے۔ تو صاحب مولانا منزل بیان پر کیا فرمایا تھا؟ کسی نے بس کچھ پوچھ لیا تھا کہ تجھے خبر ہے انا اول انا آخر انا ظاہر انا باطن انا سماک السماوات انا منشئ السحاب انا الذی عندی خاتم سلیمان، یہ پورا خطبہ ہے طویل۔ تو کیا جانتا ہے؟ میں ہی اول ہوں، میں ہی آخر ہوں، میں ظاہر ہوں، میں باطن ہوں، میں آسمان کا شامیانہ تاننے والا، میں زمین کا فرش بچھانے والا، آدم کا خمیر اپنے ہاتھوں سے، اور سلسلہ چلتے چلتے سن، بادلوں کو میں بلاتا ہوں، پانی میں برساتا ہوں، چاند و سورج کو روشنی میں دیتا ہوں، اور ملک الموت کو اجازت، اور آگے بڑھوں، بطن مادر میں بچے کی تصویر بنانے والے یہ ہاتھ ہیں، اور آگے چلوں، آدم کی توبہ میں وسیلہ میں، نوح کی کشتی غرق آب ہونے سے میری وجہ سے بچی، ابراہیم کو آتش نمرودی سے ہم نے نکالا، موسیٰ کو لقب ید بیضا ہم نے عطا کیا، عیسیٰ کو چرخ چہرم پر۔ ابھی مجھے پڑھنی میں ہو سکا تو میں اشارہ کروں گا، یہ وہ فضائل ہیں، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں ایک طالب علم کے ناطے، بہت چھوٹا ہوں مگر ممبر سے کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، یہ جتنے فضائل ہم سنتے ہیں نا، یہ وہی سنتے ہیں جو دوسروں کے یہاں بھی موجود ہے، اور یہ ایک المیہ ہے آل محمد کے ساتھ کہ ہمیں دوسروں کی کتابوں سے اس لیے پڑھنے پڑتے ہیں کہ اپنوں کو بھی یقین ہو جائے کہ وہاں ہے، ورنہ اپنی کتابوں سے ابھی پڑھے کہاں گئے؟ اپنی کتابوں سے تنزیل کیا ہے، قرآن کی تعویل کیا ہے، یہ کہاں پڑھا جاتا ہے؟ جو نزول ہے، جو ظاہری معنی ہے، ظاہری معنی مشترکہ سب جگہ ہے تو ہم نے بھی لے لیا وہی، اس کا باطن کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اپنے یہاں جو موجود ہے اگر وہاں سے شروع کیا جائے، سید المہدی بحر العلوم کی ایک لکھی ہوئی روایت بتاؤں جو رسول اللہ نے فرمائی، اگر آپ نے یہ سن لیا میں سمجھوں گا میری مجلس اس وقت مکمل ہو چکے، مجھے صرف مصائب پڑھنا ہے، مگر آپ نے اگر حوصلہ نہیں دیا سمجھنے کے بعد، یعنی ان کتابوں سے پڑھے جاتے ہیں تو ہم سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے سب کا، لیکن اگر اپنی کتابوں سے پڑھا جائے تو ان نوجوانوں کے ذہن کی پرواز کتنی ہوگی؟ وہ فضائل جو اپنے علماء نے لکھے، عارفین نے لکھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید المہدی نے لکھا اس حدیث کو، اس کے بعد صاحب نہج الاسرار نے اس کو لکھا، اور کئی کتابوں نے لکھا، خود رسول اللہ فرما رہے علی کے مرتبے کو، یا علی انی محتاج الیک فی الدنیا والآخرہ، علی ہمیں دنیا اور آخرت میں آپ کی ضرورت ہے، ہمیں جو علی رسول کی ضرورت ہو، امت اپنے آپ۔ توجہ، یہ معرفت نورانیہ کی منزل ہے، بہت کچھ ہے، لیکن ہاں اب یہ لفظ اگر ظاہر سن لیں، وہاں صاحب کیا بات ہو، رسول اللہ ایسا کیوں؟ نہیں، اپنا دماغ لگانے کی ضرورت نہیں، ورنہ اتنا ہی پوچھنے کے لیے کافی ہے، اللہ نے ان کو کیوں بنایا؟ پہچنوانے کے لیے۔ اب کوئی نہیں کہتا یہ بندے ہو کہ خدا کو پہچنوائیں گے، لیکن سمجھ میں سب آتا ہے یہ بندے ہیں، عام بندے نہیں ہیں، یہ اس کے بنائے ہوئے ہیں، اس کے خاص بندے ہیں، تو جو کام اس نے دے کے بھیجا ہے وہ لے لے گا، اور علی تو رسول کی ضرورت ہے ہی،
جب تک علی کعبے میں نہ آ گئے، جب تک اعلان رسالت نہیں ہوا، کار تبلیغ نہیں شروع ہوا، سارا معاملہ آ کے اور دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوا جب تک اعلان نہیں کر دیا۔ انشاءاللہ آئندہ مجالس میں اب یہاں سے گرائیں کھلیں گی انشاءاللہ، میں عرض کروں گا، اس لیے کہ بہت بڑا المیہ ہے یہ کہ ہمارے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں، اگر وہاں سے حدیثیں اور روایتیں نکال کے پیش کی جائے صرف اس بنا کہ ان کی عظمتیں کیا کیا ہیں، یہ تو وہ ہیں جو یہاں تک آ گئیں، ورنہ علی تو وہ ہے جو پورا کتابوں میں نہیں آیا۔ بس میں نے وعدہ کر لیا تھا، بات ختم ہو گئی۔ کربلا بغض علی کی جنگ ہے، کربلا ولایت علی کی جنگ ہے۔ غدیر کے بعد سقیفہ وجود میں آئی، اگر غدیر ہضم ہو جاتی تو سقیفہ وجود میں نہ آتی، تو کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا، جھگڑا ہی تھا ولی عہدی کا، ولایت کا جھگڑا تھا، کاہے کا؟ ہاں، یہ جملہ آپ سنتے رہتے ہیں تمام علماء ذاکرین سے، اور مجھ سے تو بار بار سنتے رہیں گے انشاءاللہ، اس بات کی توقع پوری رکھیے گا۔ کربلا کاہے کی جنگ تھی؟ ولایت علی کی۔ تو حسین کے بیٹے، علی کے بیٹے نے یزید کو، اللہ اکبر، لفظ بدل دوں، یزید ولی عہدی چاہتا تھا، حسین سے بیعت چاہتا تھا۔ حسین نے کہا اچھا تجھے پتا ہے ولی کون ہے؟ میں علی کا بیٹا ہوں، یہ میری لفظیں ہیں، دشمن کی لفظیں سنا دوں؟ ابن زیاد نے جب خط بھیجا کہ شمری یہ کیا کہہ رہا ہے کہ عمر ساتھ لگے ہوئے ہیں ابھی تک کہ معاملہ نپٹ جائے اور یزید کا کام بھی ہو جائے اور ہم بھی بچ جائے، قتل بھی نہ ہو اور سارا معاملہ اسی طرح نپٹ جائے، حکومت بھی مل جائے۔ شمر نے جب ادھر تو وہاں سے خط آیا تو پھر عمر سعد نے جب خط دیکھا تو اس نے لکھ کے بھیجا، کیا لکھا؟ ابن زیاد تجھے خبر نہیں ہے کہ حسین کے سینے میں اس کے باپ علی کا دل دھڑک رہا ہے۔ مطلب سمجھے؟ مطلب یہ تھا کہ نہ علی نے کسی کی بیعت کی تھی نہ حسین کریں گے، یہ یقین تھا۔ اب بات تھی ولایت کی، وہ مانگتا رہا، حسین نے انکار کر دیا، لیکن جب ولایت کا حق دکھانے کی بات آئی، صحیح بتاؤ لشکر تو حسین کا تھا نا، دور دور سے بھی لوگ آئے تھے نا، دو چار نام تو آپ بھی اس طرح سے زبازد ہیں، کون کہاں سے آیا تھا؟ وہب تو ابھی ابھی آیا ہے، ابھی آیا ہے نا، توجہ ہے۔ حسین نے جب ولایت کی بات سنی اور بابا کی ولایت کی بات ہے اور سامنے کہہ رہا ہے کہ بغضن لے ابھی تیرے باپ آ کے بغض میں قتل کر رہے ہیں، تو امام حسین نے ایک اختیار دکھایا، اگر آپ سمجھ لیں تو بس مجلس ہماری تمام ہو گئی، مجھے مصائب ہی پڑھنے ہیں۔ امام حسین نے کہا تو ولایت کی بات کرتا ہے، انکار کر دیا، اور حق ولایت کیا دکھایا؟ آؤ ہم بتاتے ہیں، یزید آؤ تم دیکھو اسی میدان کربلا میں حسین ولایت کا حق کتنا رکھتا ہے۔ حسین خود ولی مطلق ہے، حسین جسے چاہے ولایت دے دے۔ حسین صرف ولی نہیں ہے، ولی بنانے پر بھی قادر ہے، ولی بنانے کا بھی حق رکھتا ہے۔ نوجوانوں گھبرانا نہیں، یہی ہوا کہ جو جو حسین کے ساتھ آتے گئے حسین سب کو ولی بناتے گئے۔ اس کے بعد شہادت ہوئی، شہادت کے بعد جب امام معصوم نے شہدائے کربلا کی زیارت پڑھی تو سب یہی کہہ کے زیارت پڑھتے ہو، السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیوں تم پہ ہمارا سلام۔ انہیں یہ ولایت کس نے دی؟ انہیں یہ ولایت کس نے دی؟ آپ زیارت شہدائے کربلا پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیوں۔ یہ کسی عالم کی لکھی ہوئی زیارت نہیں ہے، امام معصوم نے پڑھی ہے۔ حسین نے سب کو ولی بنا دیا، سب ولی ہو گئے۔ اب رہتی دنیا تک حر کیا تھا اس سے بحث نہیں ہے، اب حسین کا ہو گیا، وہب قلبی کہاں کے تھے اس سے بحث نہیں ہے۔ اب کہو السلام علیکم یا ولی اللہ۔ جون کہاں کے؟
یہ حسین، مگر ہاں حسین کو اپنے بابا کی ولایت کے تحفظ میں جو قیمت حسین نے چکائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بس اشارہ کافی ہے۔ آج کی شب آپ خود آمادہ ہیں، یہ وہی شب ہے جسے شب عاشور کہتے ہیں۔ انصاف سے بتاؤ، ابھی تو ہم بنی ہاشم کو بھی ٹھیک سے رو نہ پائے، عشرہ تمام ہو گیا۔ حسین جوان بھائی کے بازو دے چکے، کڑیل جوان کے کلیجے میں برچھی دیکھ چکے، بچپن کے دوست حبیب کا جنازہ اٹھا چکے، بھیا کی نشانی کو اپنے آنکھوں سے پامال ہوتے ہوئے دیکھ چکے۔ اللہ اکبر، یہ کربلا ہے عزیزو، کربلا۔ کہیں آپ نے کربلا سے پہلے نہ دیکھا نہ سنا کہ وہ بچے جو ماں کی آغوش میں رہتے ہوں۔ علی اصغر کربلا پہنچ کے 6 مہینے کے ہوئے تھے، مدینے سے جب چلے تھے تو سن 10 ہی دن کا تھا، اور بھوک و پیاس کا عالم یہ تھا کہ ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا تھا۔ مگر جب زہرا کا لال یکا و تنہا ہوا، حسین کو جب کربلا میں تنہائیوں نے گھیرا، تو حسین اتمام حجت کے لیے ایک بلندی پر گئے اور آواز دی، حل من ناصر ینصرنا۔ 2-4 فقرے سن لیجئے شیرخوار کے حوالے سے، پھر انشاءاللہ رات کی مجلس میں غریب نینوا کی شہادت کے کچھ فقرے عرض کروں گا۔ کوئی تو نہ رہا جب حسین نے آواز استغاثہ بلند کی، تو وہ 2 خیمے تھے جہاں سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ ایک خیمے میں سید سجاد ہیں جو غش کے عالم میں تھے، اور دوسرا خیمہ یہ بی بی رباب سلام اللہ علیہا کا۔ جب سید سجاد نے آواز سنی نا، تو ایک مرتبہ غش سے آنکھیں کھلی، آواز دیتے، پھوپھی اماں ذرا مجھے عصا دے دیجیے۔ میرے لال کیا ارادہ ہے؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے سنا میرا بابا کتنی مظلومی سے آواز استغاثہ بلند کر رہا ہے۔ شور گریہ بلند ہوا تو حسین نے دیکھا، آواز دی، زینب سید سجاد کو روکو، زمانہ حجت خدا سے خالی نہ ہو جائے۔ عزیزو پھر سجاد کو لٹایا، سجاد غش میں آئے۔ یہ بار بار غش سید سجاد کو کیوں آ رہا ہے؟ یہی شب ہے، سجاد کو غش کیوں آ رہا ہے بار بار؟ نوجوانوں کو اور بچوں کو بتانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ جب یہ شب عاشور آئی تھی نا، تو قبل از مغرب 9 محرم مغرب سے پہلے ایک مرتبہ امام حسین خیمے سے نکلے۔ یہ جملہ یاد رکھنا، تاریخ نے لکھا ہے۔ خیمے سے باہر نکلے اور آواز دی، میرا بیٹا علی نظر نہیں آ رہا۔ نوجوانوں غور سے سننا۔ تو امام نے پوچھا میرا بیٹا علی نظر نہیں آ رہا؟ تو کسی نے کہا مولا ابھی تو تھے، کسی نے کہا مولا ابھی یہی نظر آئے تھے۔ تو ایک مرتبہ حسین ٹھہر گئے، چند لمحوں کے بعد دیکھا کہ جناب سید سجاد سامنے میدان سے چلے آ رہے ہیں، میدان کی طرف سے آ رہے ہیں۔ تو امام حسین آگے بڑھے، میرے لال کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا بابا جب سے ہم عرض کربلا پر آئے ہیں، روزانہ سنتے ہیں کہ آج اس کا لشکر آیا، آج فلاں کا لشکر آیا،
آج اس کا لشکر آیا. بابا میں دیکھنے گیا تھا کہ یزید نے کتنی فوج بھیجی. نوجوانوں سمجھے نہیں تم ابھی. یہ سید سجاد ہے, تقریباً 23 برس کا سن ہے, جوانی کا عالم ہے. وہ ایک مرتبہ تو حسین نے جب سنا تو کہا میرے لال کیا دیکھا؟ کہا بابا میں فوج کا معائنہ کر کے آیا ہوں. میرے لال کتنی فوج ہے؟ کہا بابا آپ فکر نہ کریں, کل صبح کا سورج نکلنے دیجئے, ایک طرف سے میرا چچا عباس ہوگا اور ایک طرف سے یہ سجاد. بابا یہ فوج رکنے والی نہیں ہے, بابا یہ فوج ٹکنے والی نہیں ہے, رونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. نوجوانوں یہ اس وقت تک لقب نہیں تھا کہ یہ بیمار کربلا ہے. سنو گے پھر کیا ہوا, حکمت حجت کو دیکھو. وہ ایک مرتبہ حسین نے سنا, کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس کے بعد حسین چل دیے, خیمے میں آئے, مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھ کے کہتے پالنے والے عباس کو میں روک لوں گا, سجاد تیری حجت ہے, سجاد تیرا نمائندہ ہے, سجاد کو تو روک لے, عباس کو میں روک لوں. اجرکم اللہ. ہاں عزادارو یہ رونے کی رات ہے, یہ پرسہ دینے کی رات ہے, یہ وہی رات ہے کہ ہر عزا خانے میں جاتے ہیں عزادار پرسہ دینے کے لیے. تمہیں پتا ہے یہ عزادار کیوں ہر عزا خانے میں جاتے ہیں؟ کیونکہ یہی وہ شب ہے, وہ دکھیاری ماں جس نے حسین کو چکیاں پیس پیس کے پالا تھا, وہ ہر عزا خانے میں ہر فرش عزا پر پرسہ لینے آتی ہے. آ گئی شب عاشور, رونے والے کل یوم عاشورہ ہے. اجرکم اللہ. حسین یکا و تنہا اپنے 6 مہینے کی جان, اللہ اکبر. حسین آئے, تفصیل نہیں, صرف 2 4 فقرے ہیں, 2 سے 3 منٹ بس آمادہ رہیے گا. حسین نے اپنے ہاتھوں پر لیا, میدان میں آئے. کیا کہا ہوگا زہرا کے لال نے سب آپ جانتے ہیں, مگر ایک بات پوچھوں, کیسے کہا ہوگا؟ ساقیے کوثر کے فرزند نے کیسے کہا ہوگا؟ کیا اے فوج جفاکار, تمہاری نظر میں اگر میں قصوروار ہوں, میرے بچے نے تو کچھ نہیں کیا, اولاد والوں. حسین کا سوال کرنا کم بات ہے. دنیا کو مقدر بانٹنے والا راہ ولایت میں اس منزل پر آیا ہے. فوج جفاکار, اگر میں قصوروار ہوں تمہاری نظروں میں تو اس بچے نے تو کچھ نہیں بگاڑا, اسے 2 قطرہ پانی دے دو, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو. معلوم ہے حسین کی آواز میں کیا کیفیت تھی؟ سنتے ہی فوج جفاکار منہ پھیر پھیر کے رونے لگی, کوئی جواب نہیں آیا. حسین نے اب کہا میرے لال, اصغر کو دیکھا, کیا عالم ہوگا 6 مہینے کے بچے کا, آپ تصور کر سکتے ہیں. شب عاشور ہے, بس اتنی گزارش ہے, کل عاشورہ ہے, آج سے لے کے کل تک اپنے کمسن بچوں کو پیار نہ کرنا. اگر ان پر پیار آئے, محبت مادری اپدری تڑپنے لگے,
تو رباب کی اجڑی ہوئی گود یاد کرنا، حسین کی غربت یاد کر لینا۔ حسین اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں پر لیے، جب دیکھا کوئی جواب نہ آیا، کلیجہ منہ کو آ جائے۔ توجہ ہے، ایک مرتبہ کہا ہے فوج جفاکار، کہیں خیال یہ تو نہیں کہ بچے کے بہانے حسین پانی پی لے گا؟ لو میں اسے خاک پر رکھ دیتا، اپنے ہاتھوں سے آ کے پلا دو۔ آپ سمجھے صحرائے کربلا اتنا تپ رہا تھا، اصغر کو جو خاک پہ رکھا، اصغر کروٹیں لینے لگے، باپ کا دل تڑپا، ایک مرتبہ ہوش میں اٹھا۔ اجرکم اللہ۔ پسر سعد کو بغاوت کا خطرہ ہونے لگا، توجہ کہ کہیں فوجوں میں بغاوت نہ ہو جائے، تو آواز دی، کیا کہا؟ اینا اینا ہرملا اقتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو۔ پھر کیا ہوا سب آپ جانتے ہیں، 3 بھال کا تیر۔ یہ حقیر کا ہی فقرہ، اس سے زیادہ میں کچھ کہہ نہیں پاتا ہوں اس موقع کے لیے۔ آپ کو رونا ہے تو بس اتنا سوچ کے رو لیجئے، ہرملا کو بلایا گیا کہ علی اصغر کے گلے کا نشانہ لے۔ میں دور سے جب یہ منظر دیکھتا ہوں تو بڑا عجب لگتا ہے، حسین کے لشکر کا سب سے ننھا سپاہی اور یزید کے لشکر کا سب سے بڑا تیر انداز، تصور کر سکتے ہیں آپ؟ اور 3 بھال کا تیر، گلا چھدا نہیں، علی اصغر نہر ہوا ہے۔ اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں؟ اب آپ پوچھ سکتے ہیں، اور فقرہ یہی ہے، ماں نے دیکھا تھا، ماں واقف ہے تیر اندازی کے فنون سے۔ بچے کے منہ سے جیسے ہی کپڑا حسین نے ہٹایا تو بی بی نے دیکھ کے پوچھا، یا بنیا امثلک ینہر، کیا تم جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے؟ نہر کسے کیا جاتا ہے؟ نہر اونٹ کیے جاتے ہیں تیر کے ذریعے، سمجھ گئے آپ؟ رباب کی 6 مہینے کی جان حسین آغوش میں لیے ہیں، آواز دی حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ہرملا نے ایک مرتبہ چلے کمان میں تیر جوڑا، حلقے علی اصغر کا نشانہ لیا۔ نوجوانوں ادھر نشانہ لیا تھا کہ تیر کمان سے چھٹ گیا، پھر تیر اٹھایا، پھر نشانہ لیا، تیر پھر گر گیا۔ پیچھے سے کسی نے آواز دی، ہرملا تو اتنا بڑا تیر انداز ہے، آج تجھے کیا ہو گیا؟ ہرملا کہتا ہے، ملعون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا۔ میں جب جب تیر نشانے پر لگاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کبھی رسول خدا، کبھی علی مرتضیٰ، کبھی ایک نقاب پوش بی بی آتی ہے۔ ملعون، میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ میں ایک مرتبہ نشانہ لیا، اجرکم اللہ، نشانہ لیا اور نشانہ لے کے جب تیر کو روانہ کیا، فضا پر کروٹیں لیتا ہوا تیر ادھر نشانے پر بڑھ رہا تھا، در خیمہ کا پردہ اٹھا، آواز آئی، علی اصغر میرے لال امام وقت سے خبردار۔ توجہ، ادھر تیر نشانے پر آیا، صرف حلق علی اصغر پر نہیں، 3 بھال کا تیر تھا، اصغر کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں جا کے پیوست ہو گیا۔ ایک مرتبہ حسین نے اصغر کے منہ پر منہ رکھ دیا، نہیں معلوم کہ اس باپ کی
کیا حالت ہوئی ہوگی جس کی گود میں توجہ میں ایک مرتبہ حسین علی اصغر کو بہتا ہوا خون کیا ہوا؟ حسین نے اپنے چلو میں حسین نے سوچا خون علی اصغر کو، زمین نے آواز دے دیا آقا یہ خون ناحق ہے، سوچا آسمان کی طرف پھینکے، آواز آئی صبح قیامت تک ایک قطرہ نہ برسے گا۔ پھر کیا کیا؟ حسین کتنا مظلوم ہے، بیٹے کا خون چہرے پہ یہ کہہ کے من لیا کہ نانا سے اسی طرح ملاقات، اصغر کو ابا کے دامن میں ڈھکا، ہو گئی مجلس، ابا کے دامن میں ڈھکا، خیمے کی طرف چلے، مگر باپ کا دل ہے، خیال آیا رباب کو کیا جواب دیں گے؟ سمجھے آپ؟ وہی عمل کل آپ انجام دیں گے۔ حسین سوچ رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما، کبھی آگے کبھی پیچھے، در خیمہ پر آئے، آواز دی رباب علی اصغر کو لایا ہو۔ رباب نے دیکھا عالم کیا ہوا، حسین نے ابا کا دامن پلٹا، ماں نے یہ منظر دیکھا، اسی اثنا میں وہ بچی تشریف لے آئی جو یہ سمجھ رہی تھی کہ بابا اصغر کو پانی پلانے گئے ہیں، آتے ہی فرمایا بابا اصغر کو پلا لائے، سکینہ پیاسی رہی، اب جو اصغر پر نظر پڑی اجرکم اللہ، آخری منٹ مجلس تمام ہے۔ حسین دلاسا دے کے پشت خیمہ پر آئے، یہ اس لیے ضروری ہے، ستم بالائے ستم سب کو معلوم ہے، مگر ایک یہ فقرہ اس لیے بھی سن لیا کرو، کم از کم حسین نے اپنے 6 مہینے کی جان کو اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کیا تھا، ارمان تو یہ بھی نہ پورا ہوا، 2 مرتبہ شہید ہوا یہ بچہ۔ حسین پشت خیمہ پر آئے، آنے کے بعد ذوالفقار حیدری سے ننھی سی لہد، ذوالفقار زبان بے زبانی میں گریہ ازاری کرتی ہوئی، مولا ہمیں نہ پتا تھا کہ مجھے ننھی سی لہد بھی کھودنا ہے۔ ذوالفقار گریہ کر رہی ہے، حسین نے ننھی سی جان کو خاک پر لٹا دیا، قبر بند کر دی۔ تمہیں بھی پتا ہے نا جب کسی کو سپرد خاک کرتے ہو تو قبر پر پانی چھڑکتے ہو۔ مجلس تمام ہے۔ زہرا کا لال اتنا غریب تھا، جہاں پینے کو پانی نہ تھا وہاں بیٹے کی قبر پر چھڑکنے کو کہاں سے آتا۔ حسین قبر علی اصغر پر بیٹھ گئے، رونا شروع کیا، اتنا روئے آنسوؤں سے بچے کی قبر دم ہونے لگی۔ اسی اثنا میں ایک آواز کانوں میں ٹکرائی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین نے جواب دیا اور پوچھا کون ہے اس عالم غربت میں جو سلام کر رہا ہے؟ ارے حسین تو لٹ چکا۔ آواز آئی مولا انا برید الصغرا، میں صغرا کا قاصد ہوں، بیٹی کا خط لایا ہوں۔ بس یہ آخری منٹ یہاں کے لیے میں نے زحمت دی تھی، مجلس تمام ہو گئی۔
एक मर्तबा हुसैन ने बेटी का नाम सुना, आलम गुर्बत में आगे बढ़े, बेटी का खत लिया, तहरीर पहचानी, बोसा देने लगे। फिर उसके बाद खत को चाक किया, खत को चाक किया, खत पढ़ना शुरू किया। सलाम लिखा था बेटी ने और लिखा, बाबा परदेश में जाके क्या सुगरा को भूल गए? बाबा चचा अब्बास को हमारा सलाम कहिएगा, कहना चचा सुगरा बहुत याद कर रही है, तुम्हें पता है क्या हो गया? कभी चचा को बुलाया, फिर एक मर्तबा उसमें लिखा था, बाबा भैया से कहना तुमने वादा किया था सुगरा लेने आऊंगा, बहन इंतजार कर रही है। हुसैन खत पढ़ते जा रहे, रोते जा रहे, आवाज दे रहे, अब्बास, अली अकबर, सुगरा का खत आया है। रोलो चाहने वालों, बद्दों पे करे मजलिस तमाम हो गई। एक एक को सुगरा ने सलाम लिखा था, ये भी लिखा था, बाबा सुगरा इतनी बीमार तो न थी कि आप सफर पर न ले जा सकते थे। खत पढ़ते रहे हुसैन। एक मर्तबा कासिद पर नजर पड़ी तो क्या देखा कि कासिद दरे खैमा पर देख रहा है। कासिद की निगाहें दरे खैमा पर टिकी है। तो हुसैन ने पूछा, ए कासिद तू दरे खैमा पर क्या देख रहा? हाथों को जोड़ लिया, मौला गुस्ताख न समझिएगा। मौला बीबी सुगरा ने जब खत दिया था तो एक पैगाम ज़बानी दिया था। क्या कहा था बेटी ने? कासिद कहता है कि बीबी ने कहा था जब मेरा बाबा खत पढ़ने लगे, तू दरे खैमा पर देखना एक बच्चा घुटनियां चलने लगा होगा। एक बच्चा घुटनियों चलने लगा होगा, जब वो नजर आ जाए तो उसे गोद में उठा लेना। एक कासिद मेरी तरफ से उसे प्यार करना, वो मेरा नन्ना भैया अली असगर है। हुसैन ने सुना, कलेजा मुंह को आया, ए कासिद ये उसी बच्चे की कब्र है जिसे हुसैन आंसुओं से तरक। तमाम हो गई मजलिस। कासिद ये उसी बच्चे की कब्र है। कासिद हुसैन गरीब हो गया, सब मारे गए। कासिद ऐसा कर, अब तू अर्ज़ करबला से पलट जा, अब तू इस सरहद से निकल जा, वरना तुझ पर भी इमामत की नुसरत वाजिब हो जाएगी। एक कासिद अभी इरादा है, अभी वापस चला जा। एक मर्तबा कासिद ये कहता है, मौला चला जाऊंगा, मगर मौला बीबी ने ये कहा था कि बाबा से जवाब खत लेते आना। मौला जवाब खत अगर हो तो दे दे, मैं लेके चला जाऊं। तो एक मर्तबा हुसैन ने सर्द आह भरी, कहने लगे, कासिद सुगरा से कह देना बाबा ने जवाब लिखा था, सारे और आखा के करबला पर बिखर गए। वो देख अब्बास का लाशा है, वो अली अकबर का लाशा, अरे वो कासिम के टुकड़े, ये असगर की कब्र है। कह देना